80 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین ہی میں نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پہ جو انہوں نے خدمتیں انجام دی ہے اس کا انعام یہ ملا ہے کہ قیامت کے دن جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں اللہ نے وہ انعام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے، ایک مفتی اعظم ہند، ایک حجت الاسلام حامد رضا خان، اپنے زمانے کے حسن و جمال اور علم و فضل میں یکتا، منفرد اور ممتاز حضور حجت الاسلام، جنہوں نے لاہور کے مناظرے میں یہاں کے لوگوں کو اپنے علمی فضل سے، یہاں کے علماء کو انہوں نے دندان شکن جواب دیا تھا، جن کے چہرے کو دیکھ کر بریلی کی گلیوں میں گھومنے والا بدعقیدہ اور مشرک بھی کلمہ پڑھ کے مومن ہوتا تھا، یعنی جن کا حسن لاجواب، جن کا علم لاجواب، اور مفتی اعظم ہند جن کا تقوی لاجواب۔ ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی اعلیٰ حضرت نے اپنی گود میں بٹھا کر دونوں کا عقد کر دیا، یعنی جن کا پردادا اعلیٰ حضرت، جن کا پرنانا اعلیٰ حضرت، جن کا دادا حجت الاسلام، جن کا نانا مفتی اعظم ہند، جن کا باپ ابراہیم رضا خان، ان مقدس گود میں جو بچہ پروان چڑھا اسی کو دنیا آج اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ کہتی ہے۔ تاج الشریعہ 75 سال کی عمر انہوں نے اس دنیا میں گزاری، انہوں نے ہمیشہ حق ہی کہا۔ دیوانہ وار بریلی سے نکل کر وہ چاہتے تو 5 ایکڑ زمین پر شاندار بنگلہ بنا لیتے، مگر ازہر مصر سے واپس آنے کے بعد نہ بنگلے کا پلان بنایا، نہ انہوں نے گھر کا پلان بنایا، نہ گاڑی کا پلان بنایا، منظر اسلام میں درس بخاری دینے لگے، پھر وہاں سے نکل کر گجرات کی وادی میں خطاب کرنے لگے، بہار کے دیہات اور جنگلوں میں خطاب کرنے لگے، ایک مہینہ تک بمبئی کے علاقے میں خطاب کرتے، جہاں کوئی بدعقیدہ سر اٹھاتا اس کا جواب دیتے، راستے میں جہاں کتاب کی ضرورت کو پیش آتی اب کتاب لکھتے، رد وہابیت، رد صلح کلیت، ساری زندگی مشین بن کر اختر رضا نے گزار دی۔ ہندوستان کی سرزمین میں انقلابی شخصیتوں میں ایک نام اختر رضا کا آیا، سب سے زیادہ ہوائی سفر کرنے والے، جن کے نام پہ کئی لاکھ لوگ جمع ہو جائے، ایسی شخصیتوں میں ورلڈ فیمس پرسنالٹیز میں ایک نام اختر رضا کا ازہری کا آیا، یعنی مشینی زندگی گزارنے والا وہ اختر رضا کا ازہری جاتے جاتے دنیا کو بتا گیا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ اختر رضا کا ازہری نے حق فتویٰ دے کے اس کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، سب کو الگ کر کے خود تنہا ہو گئے، حاسدین نے کہا تھا اختر رضا تنہا ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو اللہ کے مذہب کا کام کرتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا ہے، دنیا ساتھ چھوڑ جائے پر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جس کا ساتھ دے دے۔ دنیا نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ عالم اسلام کا اتنا بڑا جنازہ کہ کروڑوں کی تعداد میں بعد وصال ان کے جنازے میں حاضر ہو کر لوگوں نے بتا دیا اختر رضا خان ظاہری زندگی میں ہوتے تو مقصد تھا تعویذ ہم لے لیتے، پروگرام ہم لے لیتے، خلافت لے لیتے، مگر بعد وصال نہ تعویذ لی جا سکتی ہے، نہ اس سند لی جا سکتی ہے، نہ خلافت لی جا سکتی ہے، صرف ایک ہی ارادہ دل میں پیدا ہوا، کروڑوں آدمی کا ایک ولی کامل کا جنازہ ہے، ایک جنتی کا جنازہ ہے، جنازے میں شرکت ہوئی تو میں بھی جنتی بن سکتا ہوں۔ 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے بتا دیا کہ اختر رضا خان تنہا نہیں ہے، جس نے ان کو تنہا کہا تھا وہ اکیلا ہو گیا۔ اختر رضا کے پاس کروڑوں جمع ہو کے بتا دیا جو دین کا کام کرتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ رسول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کروڑوں کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اپنا جیون دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، ان کا نام ہوتا ہے کروڑوں زبان پہ موضوع سخن بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔